بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر نمبر 7 باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات سے متعلق ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 3 موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ اس ضمن میں ہمارا پہلا موضوع مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان خراب تعلقات کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اگر بھارت ہٹ دھرمی چھوڑ دے اور دونوں ممالک باہمی گفت و شنید سے مسئلہ کشمیر حل کر دیں تو اس سے پورے جنوبی ایشیا کے خطے میں بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور یہ عمل جنوبی ایشیا میں امن و خوشحالی کا باعث ہوگا۔ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مثبت رویہ اپنایا ہے، لیکن بھارت اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر ابتدا ہی سے وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ کیا میں پاکستان کے وقت کشمیر کی 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں نے کشمیر کی یہ خواہش تھی کہ کشمیر پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن کشمیر کے ڈوگرا راجہ ہری سنگھ جو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا، اس نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا۔ اس پر مسلمانان کشمیر نے علم جہاد بلند کیا اور وادی کا 1/3 حصہ بھارتی فوجوں کے تسلط سے آزاد کرا دیا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں لے گئے اور وہاں بھارتی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ باقاعدہ الحاق ہو چکا ہے، اب یہ خطہ بھارت کا حصہ ہے۔ بھارت نے مزید یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجا کو نہیں بلکہ کشمیر کی عوام کو حاصل ہے۔ تو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی اور اس طرح 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی عمل میں آئی۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے گا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے تسلیم کر لیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر متعین کیے۔ بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی۔ ان ابتدائی مسائل کے حل ہو جانے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ کشمیر میں استصواب رائے کرانے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ میں اس سمت میں کچھ کوششیں بھی کی، لیکن بھارت اس معاملے میں ابتدا ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکائے، کیونکہ بھارت یہ جانتا تھا کہ استصواب رائے کی صورت میں کشمیری عوام پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ لہذا بھارت نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور کشمیر میں کثیر تعداد میں اپنی فوجوں کو متعین کر دیا۔ اس کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا ٹول ٹنگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔
اس طرح مسئلہ کشمیر اب بھی حل طلب ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا اگلا موضوع پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر سال کثیر تعداد میں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلامی کے اصول کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی پرزور حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ دفاعی تعاون، پاکستان نے دفاعی شعبے میں سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوجوں کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے پاکستان نے گرہ قدر خدمات سر انجام دی۔ فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر میں معاون، سعودی حکمران شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے تعمیر میں خطیر رقم فراہم کی۔ پاک بھارت جنگ، 1965 کی پاک بھارت 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان کے موقف کی حمایت کی بلکہ سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور مالی شعبوں میں پاکستان کی بھرپور امداد کی۔ مسئلہ کشمیر، سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی پرزور تائید کی۔ اقوام متحدہ کے اندر اور اقوام متحدہ سے باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی پرزور حمایت کی۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجوں کی کشمیریوں کے خلاف مظالم کی بھی سعودی عرب نے پرزور مذمت کی۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں سعودی حکمران شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ مسئلہ افغانستان، افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی ہر طرح سے حمایت کی۔ 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کی حکومت کے موقف کی حمایت کی بلکہ اس کی بھرپور مدد بھی کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھی بھیجے گئے۔ اکنامک کمیشن کا قیام، 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن کا قیام ریاض میں عمل میں آیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں میں کام شروع کیا اور ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے معاشی امداد بھی مہیا کی۔ پس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جس کی بنا پر دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دیرینہ دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا۔ ہمارے آج کے لیکچر کا تیسرا موضوع پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ وسطی ایشیائی ممالک میں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور قرغیزستان شامل ہیں۔ 1991 میں وسطی ایشیائی ریاستیں روس سے علیحدہ ہو کر آزاد ریاستیں بنی۔ پاکستان نے وسطی ایشیائی ریاستوں کے مسائل کے حل میں گہری دلچسپی لی۔ وسطی ایشیائی ممالک سمندر سے بہت دور ہے، یہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اپنی تجارت کو پاکستان کے بحری راستے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ 1991 میں جب وسطی ایشیائی ریاستیں روسی تسلط سے آزاد ہوئیں تو ان کے پاس زر مبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔
پاکستان نے ان ممالک کے ساتھ مال کے بدلے مال کے طریقے پر تجارت شروع کی اور ان ممالک کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کیا۔ پاکستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور ترقی کے کئی معاہدات ہو چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم باری باری پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارا پہلا ملک آذربائیجان ہے۔ پاکستان نے 1992 میں آذربائیجان کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ 1994 میں الیکٹرانکس کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ آذربائیجان کے بہت سے طلبہ پاکستان کی یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ آذربائیجان میں گیس اور تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان نے اس ملک کو تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ 2001 میں آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان وفود کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ ازبکستان، پاکستان کے وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور بینظیر بھٹو ازبکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ امام بخاری کا مزار ازبکستان کے مشہور شہر بخارا میں واقع ہے، جن سے مسلمان بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دورہ ازبکستان کے دوران امام بخاری کے مزار کی مرمت کے لیے $50,000 کا عطیہ دیا۔ 1992 میں ازبکستان کے صدر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ازبکستان ایئر ویز کا دفتر کراچی میں ہے۔ یہ ملک بھی گیس، تیل اور کوئلے کی دولت سے مالا مال ہے۔ پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی دونوں ممالک کے درمیان ہو چکا ہے۔ تاجکستان، وسطی ایشیائی ممالک میں تاجکستان پاکستان کے قریب ترین ہے۔ اس کا دارالحکومت دوشنبے کا اسلام آباد سے فاصلہ 500 کلومیٹر ہے۔ 1994 میں تاجکستان کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس ملک کے پاس بجلی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پاکستان کو بجلی فراہم کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی۔ ترکمانستان، 1994 میں ترکمانستان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور ترقی کے لیے کئی معاہدے ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی فراہم کرتا ہے۔ 1996 میں ترکمانستان سے کوئٹہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ قازقستان وسطی ایشیائی ممالک میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف قازقستان کا دورہ کر چکے ہیں، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے کئی معاہدے ہوئے۔ قازقستان کے صدر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان نے قازقستان کو سیمنٹ پلانٹ دینے اور مختلف صنعتیں لگانے میں مدد دینے کے لیے کئی معاہدات کی۔ کرغزستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس لیے پاکستان کو کرغزستان سے تعلقات بڑھانے میں خصوصی دلچسپی ہے۔ پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کرغزستان کا دورہ کر چکی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کا اس لیکچر میں ہم نے 3 مختلف موضوعات کا احاطہ کیا۔ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں مزید موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔